یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے۔ ولا احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے، اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جاتا ہے۔ آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ توکل ہوگا، راضی برضا ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، ڈر کاہے کا؟ میرا محافظ میرا رب۔ اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے، محبوب کی رضا اسی میں ہے، حاضر ہے ہم۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت، سری دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ بتائیے کوئی خوف ہوگا، کوئی حزن ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہے معاملہ ایک۔ دوسرا معاملہ یہ، کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے، دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ زنا کر سکیں گے؟ چوری کر سکیں گے؟ یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے۔ اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ منطقی بات ہے کہ نہیں؟